السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم بھائیوں، جناب جاوید احمد غامدی کی ایک ویڈیو کلپ ہمارے پاس بھیجی گئی۔ بعض احباب نے اسے بھیج کر اس بات کی خواہش کی کہ لوگ ان باتوں کے سلسلے میں شک و شبہ کا شکار ہو رہے ہیں، لہٰذا اس سلسلے میں جو اہم اور ضروری باتیں ہیں ان کی وضاحت کریں۔ جاوید احمد صاحب نے اس ویڈیو میں دو باتوں کا ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کیا ہے، ممنوع قرار دیا ہے، وہ قرض پر زائد رقم لینا ہے، دینے کو حرام نہیں قرار دیا۔ لہذا سود دینے میں کوئی حرج نہیں، یہ ان کا پہلا دعویٰ ہے۔ اور دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ جب پیسہ کسی چیز میں بدل جاتا ہے، یعنی بینک سے جب ہم کوئی گاڑی خریدتے ہیں، گھر خریدتے ہیں، مشینری خریدتے ہیں، تو پھر وہ سود نہیں ہوتا۔ ان دو باتوں کا جائزہ لینا ہمارا مقصود ہے۔ جہاں تک ان کی پہلی بات کا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سود لینے کو حرام کیا، دینے کو حرام نہیں کیا، قرآن مجید میں سود کھانے کو حرام کیا گیا، کھلانے کو حرام نہیں کیا گیا، یہ دعویٰ سراسر باطل اور غلط ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ اس بات کو حرام کیا ہے کہ جیسے سود لینا حرام ہے، اسی طرح دینا بھی حرام ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 275 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن ایسے کھڑے ہوں گے جیسے کہ شیطان نے انہیں چھو کر خپٹی بنا دیا۔ اس آیت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو سود کھاتے ہیں، سود لیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس قول کا ذکر کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ انما البیع مثل الربا، کہ تجارت بھی سود ہی کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ یہاں آیت پر غور کیجئے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سود کے کھانے کو وحرم اکل الربا، نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے سود کے کھانے کو حرام کیا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ کہا کہ اس نے سود کو حرام کیا ہے۔ اور یہ بھی غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے سود کی حرمت کو بیع یعنی تجارت کے مقابلے میں پیش کیا ہے۔ بیع میں یعنی تجارت میں فریقین ہوتے ہیں، طرفین ہوتے ہیں، ایک آدمی قیمت دیتا ہے اور دوسرا آدمی چیز فروخت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تجارتی لین دین حلال ہے، اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے سود کا ذکر کیا، اور سود میں بھی طرفین ہوتے ہیں، فریقین ہوتے ہیں، ایک سود لیتا ہے دوسرا سود دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سود حرام ہے، خواہ اس کا لینا ہو اور اس کا دینا ہو۔ اس سے بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ اس بات کا دعویٰ کہ قرآن مجید نے سود کو حرام نہیں کیا بالکل باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پر کہا کہ حرم الربا، سود کو حرام کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم مفسرین کی تفسیریں پڑھتے ہیں تو انہوں نے اس بات کی صراحت کی ہے اس آیت کی تفسیر میں
کہ سود کا لینا، سود کا دینا اور سود میں کسی طرح کا تعاون کرنا ہر لحاظ سے حرام ہے۔ لہذا قرآن مجید میں سود کی حرمت کا ذکر ہے اور پورے سودی کاروبار جس میں لین دین بھی شامل ہے اور کسی بھی طرح کا تعاون بھی شامل ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے حرام کیا ہے۔ اب یہاں دو سوال پیدا ہوتے ہیں۔ ایک سوال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عام طور پر قرآن مجید میں ان لوگوں کا ذکر کیوں کیا جو کہ سود کھاتے ہیں یا سود لیتے ہیں، جیسا کہ فرمایا الذین یأکلون الربا، وہ جو کہ سود کھاتے ہیں، لا تأکلوا الربا، سود مت کھاؤ، وغیرہ وغیرہ۔ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کا زیادہ تر ذکر کیا، اگرچہ کہ عمومی طور پر اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا جس میں سب شامل ہیں، لیکن خصوصی طور پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا جو کہ سود لیتے ہیں، سود کھاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ سودی لین دین میں جو سب سے قبیح اور سب سے برا فعل ہے اور سب سے ظلم والی بات ہے وہ یہ کہ ایک آدمی لوگوں کے مال کو ناحق طور پر کھاتا ہے، ظلم کرتا ہے۔ تو سودی کاروبار میں جو عمل یا اس کا جو حصہ بہت زیادہ شنیع ہے، بہت زیادہ قبیح ہے، بہت زیادہ برا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو وضاحت کے ساتھ پیش فرمایا تاکہ سود کی حرمت کی اصل سبب اور اصل وجہ معلوم ہو جائے کہ اس میں اس قدر شناعت اور قباحت پائی جاتی ہے کہ اس میں ظلم کے ساتھ لوگوں کا مال کھایا جاتا ہے۔ اس بات کی وضاحت کے لیے عمومی طور پر ان کا ذکر کیا گیا جو سود کھاتے ہیں، ورنہ ہم دیکھتے ہیں چاہے ہم تفسیر ابن کثیر اٹھائیں، تفسیر قرطبی اٹھائیں، تفسیر طبری اٹھائیں، ان تمام مفسرین نے سود کھانے کی تفسیر میں وہ تمام باتیں ذکر کی ہیں جو سود کے لین دین سے تعلق رکھتی ہیں، جس میں سود کھانا بھی شامل ہے، سود دینا بھی شامل ہے اور سود کے سلسلے میں کسی طرح کا تعاون کرنا بھی شامل ہے۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سود دینے والا تو مظلوم ہے کیونکہ وہ تو زائد رقم دیتا ہے، لیتا نہیں ہے، آخر اس کو گنہگار کیوں بیان کیا گیا؟ مفسرین کرام نے اپنی تفسیروں میں اس کی وجہ بھی بیان فرمائی ہے، جیسا کہ ابھی قریب میں جو مشہور و معروف عالم دین گزرے ہیں شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ نے اپنی ریاض الصالحین کی شرح میں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر اور لکھنے والے پر اور اس کے دونوں گواہوں پر۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ سود دینے والا تو مظلوم ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اسے لعنت کی گئی اس لیے کہ وہ اس میں تعاون کرتا ہے۔ اور ایک مسلمان کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ انصر اخاک ظالما و مظلوما، کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے پوچھا کہ مظلوم تو ٹھیک ہے لیکن ظالم کی ہم کیسے مدد کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ظلم سے اس کا ہاتھ روکتے ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ گنہگار کو روکا جائے گناہ کرنے سے، گناہ کو ختم کیا جائے، لیکن سود لیتے ہوئے یہ کیسے ممکن ہے کہ سود کا خاتمہ کیا جائے؟ یہ بات انتہائی مضحکہ کا خیز ہے کہ سود لینا تو حرام ہے لیکن دینا حرام نہیں، جبکہ کوئی دیے بغیر سود کیسے لے سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ کوئی سود اسی وقت لے گا جبکہ کوئی سود دینے والا ہوگا۔ تو یقیناً جیسے سود کا لینا حرام ہے اسی طرح سود کا دینا بھی حرام ہے۔ اپنی گفتگو میں 1 منٹ کے بعد ہی غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پوری ریاستی سطح پر سود کو حرام کیا تو اس میں سود کے دینے کو بھی حرام کر دیا۔ ذرا غور کیجئے کہ تھوڑی دیر پہلے انہوں نے جس بات کا انکار کیا تھا کہ سود کا دینا حرام نہیں ہے، 1 ہی منٹ کے بعد اس کا اعتراف کر لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام کر دیا تھا۔ اب جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا تھا کس کی مجال ہے کہ اسے حلال کر سکے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو حرام کیا تھا خود ان کے اپنے قول کے مطابق یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص اسے حلال کر سکے؟ یہ اور بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس لیے حرام کیا تھا کہ ریاستی سطح پر آپ نے حرام کر دیا تھا، لیکن یہ جو مفہوم ہے کہ ریاستی سطح پر حرام کرنے کی وجہ سے آپ نے سود کی تمام شکلوں کو حرام کرتے ہوئے اس کے دینے کو بھی حرام کیا، یہ ان کے اپنے ذہن کی پیدا کرتا ہے، جبکہ قرآن مجید ہمیں یہ کہتا ہے
کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے رسول میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس کے بعد کہا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نمونے کے طور پر پیش کیا کہ ہم آپ کی باتوں پر اور آپ کے کاموں پر عمل کریں۔ اسی طرح سورۃ الحشر میں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول جو کچھ تمہیں دیں اسے لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ رسول قرآن کی تلاوت کرے تو تم بھی قرآن کی تلاوت کرو، یہ نہیں، بلکہ کہا جو کچھ دیں۔ سورۃ النجم میں فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس سے کچھ نہیں کہتے، جو کچھ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی شریعت میں سود کا دینا حلال ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے کیسے حرام کرتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حرام کر دیا تو پھر کسی کو یہ کیسے گنجائش ہے کہ وہ اسے حلال کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کے دور سے آج تک تمام لوگ اس بات پر متفق ہیں، تمام لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ جیسے سود کا لینا حرام ہے اسی طرح سود کا دینا بھی حرام ہے۔ اور قرآن مجید کی ان آیات کی تفاسیر میں مفسرین کرام نے ان تمام صورتوں کی وضاحت کی ہے کہ ان تمام صورتوں کے ساتھ سود کو حرام کر دیا گیا ہے۔ اب آئیے دوسرے بات کا جائزہ لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب پیسہ کسی چیز میں بدل جاتا ہے، جیسے گھر خرید لیتے ہیں یا پھر گاڑی خریدتے ہیں، مشنری خریدتے ہیں، تو اس کے بعد وہ سود نہیں رہتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک جائز صورت ہے اور ایک ناجائز صورت ہے۔ جائز صورت اس وقت ہے جب کہ وہ کاروبار کے طور پر ہو، تجارت کے طور پر ہو، یعنی ایک آدمی اپنی کوئی چیز فروخت کرے اور خریدنے والا اسے اس کی قیمت ادا کرے۔ یہاں پیسہ پیسے کے بدلے میں ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ چیز کے بدلے میں پیسہ ہوتا ہے۔ لہذا کسی شخص کے پاس اگر کوئی گاڑی ہو اور کوئی گھر ہو اور وہ اپنا گھر یا گاڑی بیچنا چاہے اور یہ کہے کہ اگر تم اسی وقت اس کی قیمت دو گے تو میں 1 لاکھ میں دوں گا، لیکن اگر 1 سال کے بعد تم دے گو یا تھوڑا تھوڑا کر کے دو گے قسط تو پھر 1,10,000 میں دوں گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہاں کسی بھی طرح پیسے کے بدلے میں پیسہ نہیں ہے، بلکہ چیز کے بدلے میں پیسہ ہے۔ چیز ہی ہے اور اس کے بدلے میں پیسہ دیا جا رہا ہے۔ جو لینے والا ہے اسے مدت کا فائدہ ہوتا ہے اور دینے والا ہے اسے پیسے کا فائدہ ہوتا ہے، اور یہ حلال ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ القواعد النورانیہ میں لکھتے ہیں انتفاع دلیل التحریم دلیل علی عدم التحریم، کہ اس کی حرمت یعنی اس طرح کے عمل کی حرمت کی کوئی دلیل کا نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حرام نہیں ہے۔ مسلمانوں کے بازار میں اس طرح کے کاروبار کا رواج صحابہ رضوان اللہ علیہم کے دور سے ہی چلا آ رہا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن دوسری صورت وہ ہے جس پر بینکوں میں عمل ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ بینکوں کے پاس کوئی گاڑیاں نہیں ہوتی، نہ ہی ان کے پاس کوئی گھر ہوتے ہیں کہ ہم ان سے گھر یا پھر گاڑی براہ راست خریدیں، بلکہ وہ فائنانس کرتے ہیں، کسی کے پاس سے ہمیں گاڑی دلاتے ہیں مالی کفالت لے کر۔ تو بینک کے ساتھ تو ہمارا معاملہ پیسے کا ہوتا ہے، پیسے کے بدلے میں، سامان کے بدلے میں پیسے کا نہیں ہوتا، کیونکہ بینک تو مالی کفالت کی ہے، اس نے ہمیں پیسے دیے اور وہ ہم سے زائد پیسے لے گا۔ تو لہٰذا ایک جائز صورت کی شبہ میں انہوں نے ایک ناجائز صورت کو پیش کیا ہے۔ یقینی طور پر ایک صورت جائز ہے جب چیز کے بدلے میں ہو، اس شخص کے پاس چیز ہو اس کے بدلے میں پیسہ دیا جائے، قسط وار ہونے کی صورت میں زائد دیا جائے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن بینک تو چیز نہیں فروخت کرتا بلکہ وہ باقاعدہ مالی کفالت کرتا ہے، چیز تو کسی اور کے پاس ہوتی ہے۔ تو یہ حقیقت میں ایک دھوکہ ہے، اور بینک سے اس طرح کی جو چیزیں لی جاتی ہیں وہ مالی کفالت کے طور پر بینک ہمیں دیتا ہے، اس بینک کے پاس وہ چیزیں نہیں ہوتی کہ وہ ان کا مالک ہوتا ہو، بلکہ وہ مالی کفالت کرتا ہے۔ لہٰذا بینک سے اس طرح کی چیزیں لینا کہ وہ مالی کفالت کرے فائنانس پر، یہ کسی بھی طرح جائز نہیں ہے۔ آخر میں ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے ہمیشہ، امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، کہ یہ علم دین ہے، تم اس بات کا خیال رکھو کہ اپنا دین کس شخص سے لے رہے ہو۔ دین کے لینے کے معاملے میں ہمیں پوری طرح احتیاط کرنا چاہیے۔
یہ قاعدہ ہمیشہ ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ کوئی شخص اگر کہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، کوئی شخص کہتا ہے کہ قرآن مجید میں ہے، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا نام بھی نہیں لیتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا نام بھی نہیں لیتا، تو اس سے سوال کیا جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں۔ اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو غیر اہم سمجھتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے صرف کتاب نازل نہیں کیا، کتاب کے ساتھ کتاب کی تفسیر کرنے والے رسول کو بھی بھیجا، تو دین اسی وقت مکمل ہو سکتا ہے جبکہ آدمی کتاب اور رسول دونوں کو ایک ساتھ قبول کرے۔ لیکن کوئی شخص کہتا ہے کہ قرآن مجید میں اس طرح ہے، قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کتاب میں یہ کہا ہے، حدیث کا نام بھی نہیں لیتا، تو اس کا مطلب یہ کہ کسی نہ کسی درجے میں وہ حدیث کا انکار کرتا ہے۔ اس سے یہ سوال ہونا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو غیر اہم بتاتا ہے یا پھر آپ کی باتوں کا انکار کرتا ہے، تو گویا وہ قرآن کا بھی انکار کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ لیکن اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی دلیل بھی پیش کرتا ہے، تو اس کے بعد تیسرا کام یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین کی تفسیر کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر ان کی یہ بات ان کی تفسیر کے مطابق ہے تو قبول کی جائے گی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کتاب کے ساتھ ایک رسول بھیجا، اور رسول کے ساتھ صحابہ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری اور آپ سے دین کو سیکھا، اس دین کو آپ کے بعد تک پہنچایا۔ اور صحیح حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین دور میرا دور ہے، اس کے بعد وہ جو ان کے بعد آئیں، اس کے بعد وہ جو ان کے بعد آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خیریت کی گواہی دی ہے اپنے رسول کے ذریعے اس دور کو جس دور میں صحابہ تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے۔ لہٰذا آج اگر کوئی شخص آ کر کہتا ہے کہ میری یہ بات ہے، میں یہ بات سمجھا ہوں، میں نے یہ بات پیش کی ہے، اور اس کی وہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کے مطابق نہیں، صحابہ کے بات کے مطابق نہیں، تابعین کے بات کے مطابق نہیں، تبع تابعین کے بات کے مطابق نہیں، ائمہ کرام کی بات کے مطابق نہیں، تو اس کی بات کو رد کر دیا جائے گا۔ ایسا شخص گویا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ صحابہ نے جو سمجھا تھا، تابعین نے جو سمجھا تھا، ائمہ کرام نے جو سمجھا تھا، وہ غلط تھا۔ آج تک مسلمان جو عمل کرتے آ رہے ہیں وہ سارا کا سارا غلط ہے۔ ایسا شخص ان لوگوں میں سے ہے جس کی عقل پر رحم کھانا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دین کی حفاظت کی ہے، اور یہ دین ہمیں اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں قبول کرنا چاہیے۔ ہر آدمی کی طرف سے کوئی بات آ جائے اور ہم اس کی وجہ سے شک و شبہ کا شکار ہو جائیں، یہ ایک مسلمان کے لیے درست نہیں ہے، بلکہ اسے چاہیے کہ اپنے دین کے معاملے میں پوری طرح احتیاط کرے، اور ضروری ہے کہ ان چیزوں کی طرف رجوع کرے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا دعویٰ کرنا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سود کے دینے کو حرام نہیں کیا، بالکل باطل ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کہا حرم الربا، سود کو حرام کیا۔ اور جہاں تک سود کے کھانے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ سود کی جو شناعت و قباحت ہے اس کو واضح طور پر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ سود کھانے کی جو آیتیں ہیں اس کی تفسیر میں مفسرین کرام نے عمومی طور پر سود کے سارے کاروبار کو ذکر کیا ہے، جس میں کھانا بھی ہے اور کھلانا بھی ہے، لینا بھی ہے اور دینا بھی ہے، اس کا لکھنا بھی ہے اور اس میں گواہ بننا بھی ہے، اور اس میں کسی طرح کا تعاون کرنا بھی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے جو دین کے معاملے میں شک و شبہ میں لوگوں کو مبتلا کرتے ہیں، اور ہمیں حق پر اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے اور باطل سے محفوظ رکھے۔ آمین والحمد للہ رب العالمین۔